Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic Qiyas Analogy. آج ہم اس ٹاپک میں قیاس کو پڑھیں گے جسے ہم انگلش میں انالوجی کہتے ہیں. انگلش کی اسلامیات کی ایک بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے، یعنی کہ اسلام کے اندر اس کا بڑا اہم درجہ ہے، اور قیاس کیا ہوتا ہے اس کو ہم تفصیل سے اسٹڈی کر لیتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، تب میں تمام کے تمام لیکچرز تمام اسٹوڈنٹس اور بڑوں کے لیے اور اسلامیات کو اور اسلام کو جاننے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. Analogy, قیاس, the knowledge which is deduced from the principles laid down in the Quran and Hadith by use of analogical deduction. یعنی کہ وہ علم جو قرآن اور حدیث کے اندر اگر ہمیں نہیں ملتا تو ان کے اصل اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ڈٹرمائن کریں گے، اس کی ریزننگ نکالیں گے، اور اس فیصلے کو ہم قیاس کہتے ہیں. آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ ایسا معاملہ جو کہ قرآن میں واضح طور پہ نہ ملتا ہو، پھر حدیث میں نہ ملتا ہو، تو قرآن اور حدیث سے اس کے بارے میں ملتے جلتے جو احکامات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل قریب ترین ایک رائے قائم کی جائے گی اور اس پہ عمل کیا جائے گا. اسی رائے کو ہم قیاس اور انالوجی کہتے ہیں. The knowledge which is deduced from the principle laid down in the Quran and Hadith by use of the analogical deduction is known as قیاس. یعنی کہ وہ علم جو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی قیاس پہ بنایا جائے گا اسے ہی ہم قیاس یا انالوجی کہتے ہیں. which is the fourth source of Islamic law. یہ اسلامک قانون کے اندر چوتھا درجہ رکھتی ہے، یعنی کہ اس کو ہم چوتھے درجے کے اوپر ہم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو اسلام کا ایک بنیادی جز کہتے ہیں. کیونکہ بہت سارے آج کل کے دور میں پیش آنے والے معاملات نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش نہیں آئے تھے. اس وجہ سے ہم قیاس کا فائدہ لیتے ہوئے اور یہ سہولت لیتے ہوئے جو قرآن و حدیث نے ہمیں دی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مثالوں کو اور قیاس کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے. میجرنگ اور ایکویلٹی از دا روٹ میننگ آف قیاس. قیاس کا اصل مطلب ہے کہ ہم میجرمنٹ کریں اور برابری کریں، یعنی کہ قرآن و حدیث میں جو احکامات دیے ہوئے ہیں ہم ان کے سامنے رکھتے ہوئے ان کو آج کے مسئلے کو اس سے میجر کریں اور ایکویلٹی اور برابری کی سطح پہ کوئی فیصلہ اس سے اخذ کریں. اسی کا نام قیاس ہے. means measure one thing by comparing with another thing that is similar to it. مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی آیات کو آمنے سامنے رکھتے ہوئے آج کے مسئلے کو ان دونوں کے اندر ہم توازن قائم کریں گے اور اس سے جو قریبی رائے بنے گی اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اب یہاں پہ ایک مثال دی جا رہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش آئی. ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں قیاس انالوجی سمجھ آ جائے گا. ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم آسکڈ معاذ بن جبل. ایک دفعہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیسائڈ کیسز. تم کس طریقے سے معاملات کو حل کرو گے؟ معاذ آنسرڈ. حضرت معاذ نے جواب دیا، بائی واٹ از ان دا بک آف اللہ. اس کے ذریعے جو اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم دین آسک. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اف یو ڈو ناٹ فائنڈ اینی تھنگ دیئر ان ٹو گائیڈ یو آئی ول ڈیسائڈ ان دا وے دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ہیز بین ڈوئنگ. ہی آنسرڈ. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اگر تمہیں قرآن میں بھی وہ گائیڈ لائن نہ ملے جو تمہیں مسئلہ پیش آیا ہے، تو اس پہ حضرت معاذ نے جواب دیا، تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو دیکھوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کا فیصلہ کیا، تو پھر میں بھی اس کو فالو کروں گا. پھر اس کے بعد ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم انکوائرڈ دوبارہ یعنی کہ تیسری دفعہ پوچھا، بٹ اف یو ڈو ناٹ فائنڈ اینی پریسیڈنٹ فرام می. اگر تمہیں میرے سے بھی کوئی اس کی روایت نہ ملی تو اس کے بعد کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا، آئی ول ڈو مائی بیسٹ بائی ایکسرسائزنگ مائی ججمنٹ. معاذ ریپلائڈ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ پھر میں نے جو اب تک علم قرآن اور حدیث آپ سے سیکھا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قریب ترین رائے قائم کر لوں گا اور اسی پہ فیصلہ کر دوں گا. دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ایکسکلیم. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے کہا، پریز ٹو بی اللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہو ہیز سو ڈسپوز دا ڈیلیکیٹ ٹو ہز پروفٹ، جس نے اپنے رب نبی کے اوپر تمام مہربانیاں نازل کیں، ایز ٹو بی ایبل ٹو سیٹسفائی ہم، تاکہ وہ اس سے مطمئن ہو جائے. یعنی کہ معاذ کو آپ نے دعا دی کہ جس طرح اللہ نے رحمتیں مجھ پہ نازل کی، اللہ تعالیٰ ایسی رحمتیں آپ پر بھی نازل کریں کہ آپ نے بالکل صحیح قیاس اور انالوجی کا مطلب اخذ کیا ہے. یہ روایت ہمیں ابو داؤد میں بھی ملتی ہے اور ترمذی یعنی 2 احادیث کی کتاب کے اندر یہ سند ملتی ہے. According to another tradition, the Holy Prophet peace be upon him is reported to have told ابو موسیٰ اشری. ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو موسیٰ اشری نے ہمیں یہ بتایا کہ judge upon the book of Allah if you do not find in what you need upon the sunnah.
of the Holy Prophet, and if you do not find it that also, then use your personal opinion. ابو داؤد ترمذی. آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے اپنے فیصلے تلاش کرو، اگر تم کو نہ ملیں تو پھر سنت سے تلاش کرو، یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تلاش کرو، اور اگر وہاں سے بھی نہ ملیں تو اپنے پرسنل اوپینین یعنی قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے لوگوں کے درمیان جو ان کی رائے بنے اس کے اوپر فیصلہ کرو. یہ روایت ہمیں ابو داؤد و ترمذی یعنی کہ حدیث کی 2 کتابوں میں ملتی ہے. The Holy Prophet, peace be upon him, railed on analogy is determining question of law. For instance, یعنی کہ اللہ کے نبی نے جو ہے انالوجی قیاس کو قرآن کے اصولوں کے مطابق ایک اہم فیصلہ قرار دیا ہے. For instance, مثال کے طور پہ he was one asked by a man whose father had died without performing pilgrimage. یعنی کہ ایک مثال ملتی ہے کہ ایک دفعہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا جس کا والد انتقال کر چکا تھا. If it was necessary that it should be performed on behalf of the deceased for the benefit of his soul, کہ اگر یہ ضروری ہے کیا میں اپنے والد کی جگہ جو حج وہ نہیں ادا کر سکے تھے، فرض ادا نہیں کر سکے تھے، کیا میں ان کی جگہ ان کا فرض ادا کر سکتا ہوں، یعنی کہ ان کی جگہ پہ حج کر سکتا ہوں. The Holy Prophet, peace be upon him, replied, what do you think you would do if your father died owing a debt? اس پہ آپ نے یہ جواب دیا کہ بتاؤ تم کیا کرتے کہ اگر تمہارے والد کے اوپر قرضہ ہوتا اور وہ انتقال کر جاتے. اس کا مطلب یہ کہ لازمی تم اس قرضے کو اتارتے تاکہ اپنے والد کے اوپر سے یہ وزن اتر سکے. تو بالکل اسی طریقے سے کہ اگر وہ فرض اختیار رکھتے ہوئے بھی نہ کر سکے تو پھر ان کی جگہ آپ حج کر کے یہ فرض ان کی طرف سے اتار سکتے ہو. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حج کا جو صحیح لفظ مطلب تھا کہ اس کی جگہ حج کیا جا سکتا وہ قرآن سے نہیں مل رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے اپنے نبی کو وہ علم بخشا تھا جو قرآن و حدیث کے مطابق تھا. تو اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح قرض اتارا جا سکتا ہے اسی طرح مرنے والے کے لیے حج بھی ادا کیا جا سکتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی زندگی سے قیاس اور انالوجی کی ایک مثال ملتی ہے. Here is the argument is that the Holy Prophet, peace be upon him, used to analogy of death to show that an undischarged religious obligation of the nature of the pilgrimage should be performed by the heirs of a deceased person. یعنی کہ یہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے انالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹ کی مثال کو سامنے رکھا، یعنی کہ قرضے کی مثال کو سامنے رکھا، اور اس مثال کو دیکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں یعنی اپنے علم کی روشنی میں حج کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کیا کہ اس کو ادا کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی حیثیت رکھتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکا تھا. لسن کیئرفلی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ فوراً معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے. سوال کریں یا کمنٹ میں لکھ دیں مکمل کلیریفیکیشن کے لیے. اس چینل کو یہاں پہ سبسکرائب کریں. The companions of the Holy Prophet, peace be upon him, also employed analogy for purpose of legal deduction and no one doubted its legality. یعنی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے مقامات پر جو ہے قیاس انالوجی کیا ہے، یعنی کہ ایسے بہت سے فیصلے کیے ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں نمایاں طور پر واضح نہیں ہے یا اس وقت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش نہیں آئے، تو انہوں نے قرآن و حدیث سے رائے لے لی اور قریب ترین فیصلہ کر دیا جس کو اس دور کے اندر لیگل مانا جاتا تھا. قیاس اور انالوجی واز اے پرنسپل آف ایکسٹینشن آف اسلامک لا آن دا بیسس آف دا لائکنیس ان ٹو سچویشنز. یعنی کہ قیاس اور انالوجی ہے وہ قرآن ہی کا ایک ایکسٹینسو پرنسپل ہے، یعنی قرآنی قانون کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا ایک حصہ ہے جو بیسز آف لائکنیس یعنی کہ اس بنیاد پہ پسند کیا جائے گا وہ 2 سچویشنز میں لاگو ہوگا. ون آف وچ واز اسپیشلی پرووائڈیڈ فار ان دا قرآن اور حدیث. ایک تو وہ فیصلہ جو بالکل قرآن و حدیث میں واضح طور پہ سامنے آیا ہے. Thus if the Quran prohibited the use of wine, یعنی کہ اگر قرآن نے شراب کے استعمال کو روکا ہے, the prohibition might be understood to include other intoxication. تو شراب کے منع کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایسی اشیاء جن سے شراب جیسا نشہ پیدا ہوتا ہو, یا جس طرح شراب نشہ آور چیز ہے اس طرح وہ بھی چیزیں اگر نشہ آور ہیں تو ان سب کے اوپر یہ قانون لاگو ہو جائے گا خود بخود, اگرچہ کہ ان کا نام قرآن یا حدیث میں نہیں لیا گیا. As drug like cocaine and opium were not known during the time of Holy Prophet, peace be upon him, no mention has been made about them. یعنی کہ کوکین اور اوپیم ایک ایسے 2 نشہ آور چیزیں ہیں جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں بنی تھیں, جو کہ آج کے دور میں بنائی گئی ہیں. لیکن اوپیم اور کوکین کے اندر وہی نشہ ہوتا ہے جو کہ شراب کے اندر ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شراب اور قرآن کے حکم کو دیکھتے ہوئے ہم یہ قیاس اور انالوجی کریں گے
کہ یہ دونوں اشیاء جو شراب کی طرح نشہ پیدا کرتی ہیں حرام ہوں گی. However, the Holy Prophet, peace be upon him, said, every intoxication is khamar, so every intoxicant is haram. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بتایا کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. یعنی کہ ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، وہ کتنے بھی عرصے بعد پیدا کی گئی ہو، بنائی گئی ہو، اگر اس کے اندر نشہ پیدا کرنے والی صلاحیت ہے تو وہ حرام قرار دی گی، اور اسی فیصلے کرنے کو قیاس انالوجی کہیں گے. The Quran forbids sales transaction after the call of Friday prayers. By analogy, all kinds of transactions have been forbidden because like sales, they also distract Muslims for Friday prayers. اب جیسا کہ حکم ہے قرآن میں کہ نماز جمعہ کے اوقات جیسے ہی اذان ہو تمام اپنی خرید و فروخت بند کر دو. اب اس سے انالوجی یہ نکلتا ہے کہ ہر قسم کا کام جس سے خرید و فروخت کی جا رہی ہو، جس سے نماز سے دھیان بٹ رہا ہو اور نماز کی طرف توجہ پیدا نہ ہو رہی ہو، اس کو بند کرنے کا حکم اس سے لاگو ہوتا ہے. اگرچہ کہ ان چیزوں کے نام نہیں لیے گئے، لیکن قیاس اور انالوجی کے ذریعے اس بات کا یہی مفہوم نکلے گا کہ نماز جمعہ کے وقت تمام اپنی خرید و فروخت بند کر دو. قیاس is thus a source of law which is subordinate and subsidiary to the Quran, Hadith and Ijma. It must be applied only when there is no solution to the matter in the Quran or in the Hadith. قیاس ایک ایسا سورس آف لا ہے جو کہ سبارڈینیٹ یعنی ماتحت ہے قرآن کے احکامات کا، حدیث کا اور اجماع کا. ان تینوں چیزوں کے بعد اگر اس مسئلے کا حل قرآن حدیث میں نہ مل رہا ہو تو ہم قریب ترین رائے قائم کر کے اس کو قیاس یعنی کہ انالوجی بنا لیں گے اور اسی کے مطابق فیصلہ صادر کر دیں گے. It must not go against the context of the Quran or the principles of Islam, neither should it be in conflict with the tradition of the Holy Prophet, peace be upon him. بس قیاس اور انالوجی میں خاص بات کا جو خیال رکھنا ہے وہ اس سلائیڈ کے اوپر موجود ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے، جو بھی مسئلہ ہے، یعنی جو قیاس پیدا کیا گیا ہے، وہ قرآن کے سرحی اصولوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ فیصلہ کرنے والے کے پاس قرآن کا مکمل علم ہونا چاہیے تاکہ اسے پتہ ہو کہ قرآن کے کسی بھی حکم سے یہ فیصلہ نہیں ٹکرا رہا ہے. Neither should it be in conflict. نہ ہی اس کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والے حالات، آپ کی کئی بھی باتیں اور آپ کے کیے ہوئے اعمال سے کوئی کانفلکٹ نظر آتا ہو. یعنی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا بھی اس شخص کو علم ہونا چاہیے جو قیاس اور انالوجی کے اوپر اپنی رائے دے رہا ہے. This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in the comment section. Your all comments are welcome. آپ اگر کمنٹ کریں گے یہ میرے لیے اپریشیبل ہوگا. اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، اور ان تمام اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کریں اور ان لوگوں کی رہنمائی کریں جو علم اور دین کو سیکھنا چاہتے ہیں. میرے حق میں دعا گو رہیں. اس ویڈیو کو بناتے ہوئے جو کمی کوتاہی اگر ہوئی ہے تو وہ بشری کمزوری ہے. تمام تر کانٹینٹ جو ہے کتاب سے لیا گیا ہے اور رائے بھی کتاب ہی کے ذریعے سے قائم کی گئی ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.